بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مستقبل کے حالات و واقعات پیشگی معلوم کرنا چاہتا ہے، حالانکہ مستقبل کے جملہ امور پردہ غیب میں ہیں جن کی مکمل طور پر حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر انسان کو یہ تجسس ضرور رہتا ہے کہ وہ ان غیبی امور کے بارے میں کسی نہ کسی طرح رسائی حاصل کر لے۔ حتیٰ کہ حضرات انبیاء اور رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وقتاً فوقتاً بہت سے غیبی امور سے آگاہ کر دیا کرتے تھے، اس کے باوجود ان میں بھی تجسس کا یہ فطری مادہ پایا جاتا تھا۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکمل طور پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فنا کرنے کے بعد روز قیامت پھر انہیں زندہ کر کے ان سے حساب لیں گے، مگر اس کے باوجود انہیں ایک تجسس تھا کہ قبل از وقت یہ دیکھ لیا جائے کہ آخر کس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ کریں گے۔ معزز ناظرین، چنانچہ اسی مقصد کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یقین ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم 4 پرندے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ معزز ناظرین، مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا کہ 4 مختلف پرندے لیے اور انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے، پھر اللہ کے حکم سے جب انہیں آواز دی تو سچ میں وہ پرندے زندہ ہو کر ان کے سامنے آ گئے، اور اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہونے والے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دکھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی فطرتی جذبے کی گویا تسکین ہو گئی۔ معزز ناظرین، آج بھی بے شمار لوگوں میں غیب دانی اور مستقبل بینی کے حوالے سے مختلف رجحانات پائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے کسی بھی اہم کام مثلاً شادی، کاروبار وغیرہ سے پہلے یہ معلوم کرنے کے شدید خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اس کام میں فائدہ ہے یا نقصان۔ اگر فائدہ ہے تو اس کام کو کر لیا جائے، ورنہ اس کا متبادل راستہ اختیار کیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو مستقبل بینی اور قسمت شناسی کا تجسس ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ میری قسمت کیسی ہے، اچھی ہے یا بری، میں مالدار بنوں گا یا نہیں، اگر بنوں گا تو مجھے مال کس طرح حاصل ہوگا، میری شادی کامیاب ہوگی یا نہیں، میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، میری عمر کتنی ہوگی، میرا آئندہ ہفتہ کیسا گزرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ معزز ناظرین، جبکہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کاہن، نجومی، عامل، جادوگر، دست شناس وغیرہ بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو لوگوں کی مستقبل شناسی کی نفسیات سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ عامل قسم کے لوگ گویا اپنے آپ کو غیب دان اور مستقبل شناس ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے بوقت تشہیر یہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں جو پوچھو سو بتائیں، ہر طرح کی کاٹ پلٹ کے ماہر محبوب آپ کے قدموں میں۔
ان عاملوں نے باقاعدہ کاروبار بنا رکھا ہے اور جاہل عوام کو لوٹنے کے لیے یہ طرح طرح کے حربے اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ان میں سے اتنے چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ وہ سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں پر بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں، اور بعض اپنے اس دھندے کو پھیلانے اور مضبوط بنانے کے لیے قرآن و سنت کی آیات میں تحریف کرنے، قرآنی آیات کو الٹ پلٹ کر لکھنے اور ان کی بے حرمتی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، اب یہی کام پڑھے لکھے طریقے سے کیا جانے لگا ہے۔ اس کے مختلف پہلوؤں کو مختلف علوم کے نام دے دیے گئے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنا کر وہاں یہ کورسز کرائے جا رہے ہیں۔ بعض انہیں سائنٹیفک علوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعض لوگ اسے روحانیت اور ماورائی علوم سے تعبیر کر رہے ہیں، اور بعض لوگ قرآن و سنت سے اس کے قلابے ملا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر ان نام نہاد عاملوں، نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں وغیرہ کا قرآن و سنت کی روشنی میں پوری دیانتداری کے ساتھ تجزیہ کیا جاتا ہے، اور ان کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں سے پردہ اٹھانے کی پورے خلوص کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس سلسلہ میں آج کی ویڈیو کے موضوع پر دستیاب لٹریچر کے علاوہ کئی ایک نجومیوں، عاملوں، جادوگروں اور خود ساختہ اور شیطانی ماورائی علوم کے دعوے داروں سے براہ راست تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ ان کے طریقہ واردات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس سلسلہ میں جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہیں ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کی صحیح کوشش کی جا سکے، اور جن لوگوں کے اسلامی عقائد و نظریات میں ان ماورائی یا شیطانی علوم کی وجہ سے خرابیاں آئی ہیں، آج کی اس ویڈیو کی کوشش کے ساتھ ان کی اصلاح ہو سکے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسلام اور قرآن و حدیث میں پردہ غیب اور مستقبل کی باتیں جاننے کے ذرائع یا ذریعے کون سے ہیں۔ اس بات میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، کیونکہ یہ حقیقت قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر دو ٹوک الفاظ کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اور اس سلسلہ کی ایک آیت آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دو کہ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، البتہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی خاص مقصد کے لیے اپنی مخلوق میں سے بعض کو غیب کی کچھ باتیں بتا بھی دیتے ہیں، یا غیبی امور تک رسائی کی کوئی صورت کسی کے لیے ممکن بھی بنا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جن ذرائع سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے ان کی عام طور پر 5 صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پر وحی الہی، دوسرے نمبر پر وحی شیطانی، تیسرے نمبر پر خواب، چوتھے نمبر پر الہام، اور 5ویں نمبر پر کسی بھی بات یا واقعہ کے سیاق و سباق۔ ان کے علاوہ باقی تمام صورتیں کسی نہ کسی پہلو سے یا تو انہی کے اندر داخل ہیں یا پھر ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ غیب جاننے کی ان 5 قسموں کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا تعویذ کیسا ہوتا ہے اور کون سا تعویذ استعمال کرنا چاہیے، نوری علم کا یا کالے علم کا، تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔